آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ اللیل دیکھ لیتے ہیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے۔ بہت اچھی لگتی ہے مجھے یہ آیت کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان کوشش کر رہا ہے، کر رہے کوشش کہ نہیں کر رہے، صبح سے شام، شام سے رات، ہر انسان کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن کوشش کا جو رخ ہے نا وہ الگ ہے۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے، کوئی انسان فارغ نہیں بیٹھا۔ فراغت کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ اگر فارغ ہوتے ہیں نا زیادہ ٹائم تو ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ فارغ ہوتے ہیں، وہ صرف موبائل پہ ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ روز صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی حضرات چلے جاتے ہیں جاب پر، اسی طرح بچے چلے جاتے ہیں اسکول پہ، اور مائیں نکل جاتی ہے کچن کی طرف، تو وہ ڈفرینٹ کوششیں کر رہی ہوتی ہیں، آج یہ پکا لیں، آج وہ پکا لیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی نیکی کے ہی کام ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہاؤس وائف یہ سوچیں کہ ہم جو کھانا بنا کے کھلا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ تو مختلف کوششوں میں لگا ہوا ہے انسان، فارغ نہیں بیٹھا ہوا کوئی، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 5 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیریکٹرز بتا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو چیک کریے کہ میں کون ہوں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیریکٹر بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کیریکٹر کو کیا ریوارڈ دیتے ہیں وہ آیت نمبر 7 کے اندر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 کیا کہتی ہے کہ تو وہ شخص جس نے دیا اور اس نے تقوی اختیار کیا، دیا، کیا دیا، کچھ بھی دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ مثال کے طور پر دینے میں آپ کے دماغ میں سب سے پہلے تو مال ہی آیا ہوگا، یعنی کہ صدقہ کیا، رائٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی صلاحیت آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گی۔ مثال کے طور پر میرے پاس الحمدللہ علم ہے تو میں آپ کو دے رہی ہوں، اللہ کا دیا ہوا علم دے رہی ہوں نا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بول سکتی ہوں اور اللہ کا کلام بتا سکتی ہوں، تو میں نے الحمدللہ اس کو آگے دینے کی کوشش کری۔ آپ کے پاس الحمدللہ صحت ہے تو آپ نے کیا کیا، نمازیں پڑھی، اسی طرح کسی کی خدمت کر لی، ٹھیک ہے، کسی کو ناشتہ بنا کے دیا، کسی کو کھانا بنا کے دیا، تو آپ نے کیا کیا، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال دیا، صدقہ کیا، اور واتقی، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کی، یعنی کہ اللہ کانشیسنس ہونا، اور کیا کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے کوئی بھی نیک کام کرے، اور جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو ہمارا کام خوبصورت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم تقویٰ کا صدقہ نکال رہے ہیں تو ہم بس ایسے ہی نکال رہے ہیں، چلو بہت دنوں سے صدقہ نہیں کیا تو کر دیا، نو، ہم یہ سوچ کر کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اور صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، اور آپ پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے ہیں۔ تقویٰ از دا کنیکشن ود آتا، اور یہ کنیکشن ہے کہ کوئی بھی نیکی کر رہے ہو تو آپ کے اندر تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو تقویٰ کیا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اور مجھے صحیح نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کب سلام پھیر لیا، سکون سے اطمینان سے نماز ادا کرنی ہے۔ تو آتا اور تقویٰ کا کنیکشن آپ کو نظر آ گیا۔ کوئی بھی نیکی کرنی تو ساتھ ساتھ تقویٰ ہے۔ یہ قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، کیوں لے رہی ہوں، اپنے آپ سے پوچھا کریں، نیت ہماری صاف ہونی چاہیے، اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اللہ کا علم سیکھوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں، اپنے آپ کو چارج کروں اور کچھ اچھا آؤٹ کم دوں اپنی زندگی کا، ضائع نہ کر دوں اپنی زندگی کو۔ آیت نمبر 6 کہتی ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تصدیق کی بھلائی کی، یعنی کہ ہر اچھے کام کی تصدیق کی۔ تصدیق مطلب تصدیق کو اس طرح کہیں گے کہ ویریفائی کرنا، صحیح ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام، آپ کے بچے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کی طرف اچانک دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں آنکھوں میں پوچھنے کے لیے کہ امی میں صحیح کر رہی ہوں، تو آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ اس کے کام کو آپ ویریفائی کر دیتے ہیں کہ یو آر رائٹ، اور پھر بچہ کانفیڈنٹ ہو کر وہ کام کر لیتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے، بھلائی کی تصدیق کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ کے ایکشن سے شو ہو رہا ہو کہ آپ اللہ کے دین کو سچ مانتے ہیں اور آپ اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تصدیق یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی قرآن کو اگر سچ مانتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں وہ قرآن بھی شامل ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن کو مانا نا سچ، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے قرآن کی تصدیق، ٹھیک ہے۔
ہم سب جانتے ہیں نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نماز ٹائم پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح بہت ساری نیکی کے کام ہیں جو ہم پر فرض ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے ہیں. تو تصدق بالحسنہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل سے دین کو شو کر کے دکھائیں. ٹھیک. تو ایک کیریکٹر کون سا ہو گیا؟ جس نے دیا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی اپنے عمل سے. ٹھیک ہے. اور پھر ریوارڈ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ریوارڈ بتایا ہے کہ ہم سب کا دل چاہے گا کہ ہم یہ کام کر لیں، کیونکہ کام کتنا آسان ہے نا. کرتے تو ہیں ہم دے بھی رہے ہیں بہت کچھ، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں اللہ کو ماشاء اللہ. اپنی صحت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پورا دن لگے ہوئے ہیں بچوں کی تربیت میں، گھر والوں کو کھانا کھلانے میں، اور پھر کلاسز لے رہے ہیں. یعنی کہ اپنی صلاحیتیں ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر تقویٰ کی کمی ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم بس لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تبھی تو لوگوں کی طرف سے ذرا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر ہم نیکی کے کام کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو تقویٰ پیدا کریں، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. جب اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، یا اللہ کی محبت سے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ہمارا کام خوبصورت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو آیت نمبر 7 کے اندر اللہ نے اتنی خوبصورت بات کری ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ریوارڈز ہیں نا، وہ سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس ان قریب ہم اسے آسانی دیں گے آسان راستے کی طرف. اس کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو آسانی سے بھر دیں گے. اب دیکھیں مرد حضرات بھی کما رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر تو وہ حلال کمائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب حلال میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں مل پا رہا ہوتا، لیکن انسان کیوں کر لے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے. تو وہ محنت کر رہا ہے، کمانے کے لیے محنت کرے جا رہا ہے. تو وہ استقامت کے ساتھ حلال کمائی پر گزارا کر رہا ہے کہ نہیں. اگر اس کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے، ایک اور جاب سے آفر آئی بھی ہوتی ہے کہ وہاں سیلری ڈبل ہے، لیکن اللہ معاف کرے وہاں کا کام حرام ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ نہیں، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا، مجھے حلال میں 50,000 میں بھی یا لاکھ میں بھی میں گزارا کر لوں گا. تو جب وہ اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اور اپنے پاس آنے والی کوئی آفر جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، اور نیت اس کی صاف ہوتی ہے، تو یقین مانے اللہ نے یہ لکھا نا کہ میں اس کے لیے آسانی کرتا ہوں. تو اللہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے جب کوئی چیز ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز عطا کر دیتے ہیں. یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے زندگی میں کہ تو اپنی کسی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کر دے، پھر تو دیکھنا تجھے اللہ کیسے نوازتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک گناہ کی چیز ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنے کا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دی وہ چیز، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کریں گے اور بہترین عطا کریں گے. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے لکھا ہے کہ جو تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں میں اسے آسانی سے بدل دوں گا، میں آسان کر دوں گا تمہارے لیے. تو جو انسان اللہ کے حوالے کرتا جاتا ہے اور اللہ کے لیے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور جو بڑی تنگ دستی والی زندگی گزار رہا ہے اور سب اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے، سب کچھ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر آپ اگلی آیات دیکھ لیجیے. آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ایک بہت ہی بدترین کیریکٹر نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ہم کون سا کیریکٹر ہیں. ٹھیک ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور ہم اپنا سیلف انالیسس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. یہاں سے اس حال میں اٹھیں کہ ایک برائی اپنے اندر سے نکال دیں اور ایک اچھائی اپنے آپ کو دیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی. یعنی کہ ایک شخص وہ ہے جو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک وہ ہے جو نہیں دے رہا. اور بے پرواہی برتی یعنی کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس نے سوچا ہی نہیں. اب آپ لوگ سب سوچیں، کتنے دن ہوئے صدقہ نہیں نکالا؟ کتنے دن ہو گئے؟ اپنے آپ سے پوچھیے کتنے دن ہو گئے کہ میں نے اپنی ڈراز میں سے، اپنے پرس میں سے، اپنے والیٹ میں سے کچھ پیسے نہیں نکالے اللہ کے لیے. تو نکالیں. صدقہ روز کرنا ہے ہمیں. اور کیا کریں میں نے بتایا ہوا ہے ہمیشہ، لیکن میں بار بار اپنی باتیں ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں اور پرانے لوگوں کو بھی ریمائنڈر کی ضرورت رہتی ہے. ایون کہ یقین مانیں آپ لوگوں کو میں جب بتاتی ہوں میرے اندر ایک موٹیویشن دوبارہ آ جاتی ہے. اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس رکھیں، اس کے اندر آپ لوگ جو بھی ایکسٹرا منی ہو، 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، اللہ تعالیٰ پرائز نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. ڈالتے جائیں. جب زیادہ جمع ہو جائیں تو اپنے واپس پرس میں رکھیں، اور کہیں باہر جا رہے ہیں تو ضرورت مندوں کو بانٹتے ہوئے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز روز کرنی ہے. اب آپ کہیں روز میں کیسے کروں صدقہ؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روز کیسے ہوگا. صدقہ باکس میں روز ڈالیں، 10 کر کے بھی ڈالیں، جمع ہو جائیں تو پھر بڑی اماؤنٹ لے کر ادھر ادھر نکل جائیں اور سب کو دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح روز ہوگا صدقہ. کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا روز صدقہ کرو، تو اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ روز کیا مطلب؟ تو روز کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدقہ باکس میں رکھ دیں اور پھر جب جمع ہو جائے تو ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کر دیں آپ ڈفرینٹ جگہوں پر.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، یعنی کہ اپنے ریئیکشن سے نیکی کو ہی جھٹلا دیا. جیسے اذان کا ٹائم اور نماز نہ پڑھنا، تو یہ کیا آپ کی دلیل ہے کہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ اللہ نہ کرے انکار کرتے ہیں نماز کا؟ تو کیا ہے کہ ہمیں نیکی کی تصدیق کرنی ہے اور اپنے عمل میں نیکی کو لانا ہے اور اپنے عمل سے برائی کو نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ اللہ معاف کرے وعید سنا رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پسند قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی. یعنی کہ آیت نمبر جو 7 تھی وہ آیت نمبر 7 میں جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے اللہ اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے راستے میں نہیں چل پڑتا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ واقعی یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، آپ یقین مانیں. جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا ان کو 3 لاکھ بھی مہینے کے پورے نہیں ہوتے، حلال حرام اگر خدا نخواستہ کما رہے ہیں تو، کیونکہ ان کے پاس دل کی نعمت نہیں ہوتی، قناعت نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ جو ہے نا 50,000 میں بھی ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں اور چہروں پر مسکراہٹ ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں قناعت ہے. دل کی قناعت سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جو ہے نا وسیع کر دے، اور دل جو ہے نا کھلتے دین کا علم حاصل کر کے ہیں. جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور جتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں نمازوں کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ ہے نا، ہر چیز دیکھ رہا ہے میری. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہیں کام آئے گا اسے اس کا مال جب وہ جہنم میں گرے گا. تو دنیا میں ہم جتنا بھی مال کیوں نہ کما لیں، اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن یہ مال ہمیں اپنے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے، سورہ کہف آپ سب جمعے کے دن پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک آیت آتی ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا. باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے پاس باقی رہ جائیں گی اور ثواب کے اعتبار سے بہت ہی بھاری ہوں گی. اور یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. آج تک مرنے والے کے ساتھ اس کا مال ہم نے نہیں، کفن میں نہ جیب ہوتا ہے کہ ہم مال ڈال کے دیں. تو مال تو انسان کو بہرحال نہیں بچا سکتا، اصل چیز نیکیاں ہیں جو انسان کو نجات دلا سکتی ہیں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہماری ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور دنیا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ڈرا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے. لا یصلاھا الا الاشقی، نہ جلے گا اس میں مگر نہایت بدبخت. الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. وسیجنبھا الاتقی، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک آگ یعنی کہ جہنم کی آگ سے ہم کو وارن کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آگ کے اندر کون جائے گا؟ جو اشقا ہے. اشقا بدبخت کو کہتے ہیں، اور کیسا بدبخت؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ٹائم نکالیں اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹائم دیں، کیونکہ اگر ہم قرآن کو نہیں سیکھ رہے اور ہمیں اس کی آیات کا علم نہیں ہے تو ایک طریقے سے ہم نے منہ موڑ لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے. تو جس طرح سے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس طرح قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو ایک طریقے سے ہم وتولیٰ کی کیٹیگری میں فال کریں گے، کیا منہ موڑ رہے ہیں نا دین سے. پھر آیت نمبر 17 کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اسے بچا لے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور ایسا شخص کیا کرتا ہے، اس کے عمل میں کیا نظر آتا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بہت ہی زبردست ان آیات کا خلاصہ دے دے گی آپ لوگوں کو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روز صبح، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے نا اپنی کوئی بھی چیز، اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنا مال، تو وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے. اور جو بخیلی کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے دے نہیں رہا ہوتا، چھپا چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ روکنے والے سے روک لے. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے سے روک لے. تو اس سے ہمیں کیا بات نظر آتی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں؟ تو کتنی بڑی اس میں ہمارے لیے بات نظر آتی ہے کہ فرشتے روز یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اور ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کریں، ہم فرشتوں کی دعائیں لینے والے ہیں یا نہیں ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت
جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 20 اور 21 آپ دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہ جو انسان اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں اس کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان قریب تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یعنی کہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کوئی بھی نیک کام کرے تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں گا، ان قریب راضی ہو جاؤں گا، بہت جلد راضی ہو جاؤں گا۔ اس آیت کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے نا ایک دفعہ کسی نے ہماری کلاس میں یہ والی بات اس طرح سے بتائی تھی اور بہت اچھی لگی تھی ہمیں اس کی والی بات، اور ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے نا کچھ چیزیں۔ ایک دفعہ میری فرینڈ نے ایک دفعہ اس طرح سے ان دونوں آیتوں کو کنیکٹڈ کیا تھا، میں ہمیشہ اسی طرح سمجھاتی ہوں یہ آیت کہ ہم کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا، ہماری نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کا حال اتنی جلدی پرکھ رہتے ہیں کہ اگلا اسٹیپ یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے نیت کی تو سمجھے میں راضی ہو گیا۔ تو اس میں اس طرح سے شروع کریں، نماز شروع کی نا تو کیا کہا اپنے آپ کو کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں کیوں پڑھ رہی ہوں نماز کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب سلام پھیرے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو فیل ہو جاتا ہے نا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دل بتا دیتا ہے، دل کو سکون مل گیا تو سمجھو نماز قبول ہو گئی، اور دل بے چین ہے تو نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کریں تو یہ نیت کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اور جب تکمیل پر پہنچ جائے نا وہ کام تو آپ سوچیں کہ فیل ہو رہا ہے دل کو اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اور اگر آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس فیلنگ میں کمی ہے تو پھر کیا کریں، واپس کوشش کریں، اور اس کوشش کو ریگولر بیسس پر کریں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے نا کوشش کا نام ہے۔ 100% تو کوئی بھی اچیو نہیں کر سکتا، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، کبھی نیت ڈاؤن ہوگی، کبھی سکون نہیں مل رہا ہے، تو یہ اونچ نیچ تو چلتی رہے گی، لیکن انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کوشش کرے۔ ظہر پڑھ لی الحمدللہ سب نے، یقیناً اونچ نیچ ہوئی ہوگی، لیکن اثر پہ آپ لوگ پلیز اس کو آزما کر دیکھیں، پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا۔ اللہ اکبر کہیں نا جب نیت کریں نا، نماز شروع کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے سے پہلے 1 منٹ بیٹھ جائیں، سوچیں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، ابھی کیا کر رہی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، کیوں پڑھ رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محسوس کریں اپنی نماز کو۔ اور جب آپ سلام پھیریں گے نا تو آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ جس کا کوئی وہ کہتے ہیں نا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، اس سے بہتر سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایک بوجھل دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کا قرب دیتی ہے، اور زندگی کا مزہ دیتی ہے، کیونکہ آپ نے بنانے والے خالق جو اتنے بڑے اللہ ہیں، خزانوں کے رب سے بات چیت کی ہے تو آپ کو سکون کیسے نہیں ملے گا، اتنے بڑے بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ضرور میری اس ٹپ پر عمل کریے گا، اور آپ لوگ مجھے پھر انشاءاللہ تھرسڈے کو یاد رکھیے کہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کی نماز کس لیول کی ہوئی اور آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا صدقہ کروں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے، تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ صدقہ دل سے کریں،